اس وقت تو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے امپورٹڈ خبر اس وقت اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے آ چکی ہے۔ بڑے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ سہیل خان افریدی کے وارنٹ کے بعد علیمہ خان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد جج طاہر عباس سپرہ صاحب کی جانب کی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کی گئے ہیں اور ساتھ ہی ضامن کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ اچانک آپ کو بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، سہیل خان افریدی کی وارنٹ گرفتاری بھی جج طاہر عباس سپرہ کی جانب سے نکالے گئے تھے اور پھر ان کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس بھی بھیجی گئی تھی، اور اب اسی عدالت کی جانب سے دوبارہ اسی جگہ سے جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے جو ہے وہ بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل عاصم مرزا صاحب بھی موجود ہیں۔ جی عاصم مرزا صاحب بتائیے گا، سہیل خان افریدی صاحب کے وزیر اعلیٰ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، پھر پولیس جو ہے ان کو گرفتار کرنے پہنچ گئی، اور ابھی جو تازہ خبر آ رہی ہے اس کے مطابق علیمہ خان صاحبہ کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کی گئے۔ صرف وارنٹ نہیں جاری کی گئے بلکہ اس کے جو ضامن ہیں جنہوں نے علیمہ خان صاحبہ کی ضمانت اٹھائی تھی ان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایسا ہی ہے جی، یہ 2024 کے مقدمات ہیں اور 26 نومبر کے اور 4 اکتوبر کے مقدمات میں ہیں، جس میں سہیل افریدی جو ہمارے سی ایم کے پی کے ہیں ان کو بھی ایک 1032 اور 33 والے مقدمے میں میرے خیال میں ان کو وارنٹ گرفتاری کل تعمیل کروائے گئے ہیں سی ایم ہاؤس اسلام آباد کے اندر، خیبر پختونخوا جو ہاؤس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج علیمہ خان کے خلاف اسلام آباد انسداد دہشت گردی کورٹ نمبر 2 میں وہ مقدمہ پرانے چونکہ چلان سبمٹ ہو چکا ہے تو ایک حاضری ان کی نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے بیلیبل وارنٹ جاری ہونے چاہیے تھے، لیکن عدالتیں کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے ایک درجہ ایک قدم آگے بڑھ کے نہ صرف نان بیلیبل وارنٹ اور چھوٹی بھی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ضامن کو بھی نوٹس ایشو کر دیے گئے ہیں، تو یہ بڑی الارمی صورتحال ہے۔ دیکھیں مطلب سب کو لگ رہا ہے، سب کو پتہ ہے یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں، ان کیسز کے اندر جان کوئی نہیں ہے، لیکن انسداد دہشت گردی کے تحت 780 کے تحت اس طرح کے مقدمات چلا کے اور یہ میرے خیال میں سزائیں دے کے آگے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جی کہ ملک کے اندر ویسے ہی رول آف لا نہیں ہے، تو یہ اپنے اقدام سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ عدالتیں تو اپنے مطلب روٹین کے مطابق کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ایکسٹرا آرڈنری مطلب دیکھیں بیلیبل وارنٹ ہونی چاہیے تھے۔ خاتون ہیں، بیل پہ ہیں، ایک اگر تاریخ پہ نہیں آئی ہیں، کوئی اپلیکیشن آئی ہوگی، کسی وکیل نے ریپرزینٹ کیا ہے ان کو، لیکن اگر وہ ایک ڈیٹ پہ نہیں آئی ہے تو آپ نے مطلب ان کی ضمانت کے طور پہ آپ نے بلا ضمانتی وارنٹ بھی جاری کر دیے ہیں، ضامن کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں کہ اگلی تاریخ میں ان کے خلاف کارروائی۔ اچھا مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس کے بعد جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں کہ جس طریقے سے سہیل خان افریدی کو پولیس جو ہے وہ کے پی ہاؤس سے گرفتار کرنے پہنچ گئی تھی، تو کیا اب ان کے وارنٹ کے بعد اسلام آباد پولیس جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار کرنے جائے گی؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے جی کہ پولیس ابھی کسی قانون کے تحت کام کر رہی ہے۔ یہاں پہ پنجاب ہاؤس بھی ہے، کے پی ہاؤس بھی ہے، سندھ ہاؤس بھی ہے۔ آپ نے ماضی میں دیکھا کسی اس طرح کے ہاؤس کے اندر یا سی ایم کو جا کے نوٹس تعمیل نہیں کروائے گئے۔ اس 4 قدموں پہ آپ یہ 2 گھنٹے کا سفر ہے، آپ جا کے وہاں پہ تعمیل کروا سکتے ہیں، لیکن یہ بس تاثر میڈیا کی خبر بنانی ہوتی ہے انہوں نے، تو اریسٹ تو خیر وہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن سی ایم کے پی کو جو ہے نا یہ تعمیل کروائے گئے ہیں، یہ کل گزشتہ ڈے کی بات ہے، وہ نوٹس تعمیل ہو گئے، وہ عدالتوں میں قبل فورم کے اوپر آ کے وہ اس پہ کریں گے جی، لیگل ایڈوائس لیں گے اور اس کے اوپر اپیئر ہوں گے عدالتوں میں۔ تو جو جس طریقے سے تعمیل کروانے کے حوالے سے ابھی آپ بات کر رہے تھے، تو کیا آج جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی گئی اس کے مطابق اسلام آباد پولیس جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار کر کے لا سکتی ہے یا پھر وہ وارنٹ کی تعمیل کروائے گی؟ پہلے اصل میں ان کو اشارے کی ضرورت ہے، پیچھے سے تھپکی ملے گی تو وہ ذرا کورٹ کے آرڈر کو وجہ بنا کے تو گرفتار تو کر سکتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا یہ عدالتی کارروائی ہوتی ہے، نیکسٹ ڈے میں جب وہ آ جائیں گی تو یہ اس کو ٹرن ڈاؤن بھی کر سکتی ہے عدالت، لیکن اتنا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ بھاگ نہیں گئی ہیں، ملک کے اندر ہی ہیں، روز آئے روز آتی ہیں، لیکن مقدمات اتنے ہیں ان کے اوپر، لاہور کے اندر دیکھیں، فیصل آباد میں دیکھیں، پنڈی میں دیکھیں، اسلام آباد میں دیکھیں، تو آئے روز یہ چلتے چلتے مطلب ہے کئی ایکٹیویٹی ذاتی زندگی میں مطلب کھانے کے ٹائم پہ بھی عدالت میں ہوتی ہیں، ناشتے کے ٹائم پہ بھی عدالت میں ہوتی ہیں، تو آئے روز اتنے مقدمات ہیں یار، مطلب دیکھیں مطلب ایک لیڈر کے اوپر 200 سے زائد مقدمات انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں، تو پولیٹیکل پارٹی کو تو انہوں نے دیوار میں چن دیا ہے یہ مقدمات کے ذریعے، تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن بند ہونی چاہیے، ملک کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت 27ویں آئینی ترامیم جو ہے وہ وفاقی کابینہ کی جانب سے
منظور کر لی گئی ہے اور آج ہی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لائے جانے کا امکان بڑھ چکا ہے اور سینٹ میں سب سے پہلے اس کو ٹیبل پہ لایا جا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم جو ہے جس میں عدلیہ کو مزید تقسیم کر کے ان کے پارٹ بنائے جا رہے ہیں, تو اس سے عدلیہ کو آسانی ہوگی یا جو ہے بڑی مشکلات کو عدلیہ کا سامنا کرنا پڑے گا؟ بیسکلی طور پہ جمہوریت کے چیمپئن پیپلز پارٹی کا بڑا امتحان ہے. پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کی خالق ہے. اگر اسی کے سامنے 18ویں ترمیم کے چھچڑے کر دیے جاتے ہیں اور وہ کریڈٹ کس کے کھاتے میں ڈالیں گے؟ ذرائع یہی بتا رہے ہیں جی کہ وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کے جو کنٹینٹس ہیں وہ اپروول دے دی ہے, تو ان کو تو آرڈر ہے جی. مطلب ابھی ممبران تک, میں کل تک ایک سیاسی پارٹی کے سربراہان سے ملا ہوں, ملاقات ہوئی ہے. ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی کنٹینٹس شیئر ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ مطلب وہ کون کون سے. کہتے ہیں تو ابھی تو ڈرافٹ تو ہمیں 26 میں نہیں ملا تھا, 27 میں کیسے مل سکتا ہے؟ تو ہم وہ مندر کے گھنٹے ہیں جن کو اسمبلی کے اندر بلائیں گے, ہاتھ کھڑے کریں گے اور مطلب کہ لے لیں گے جن کی ووٹ مل گیا. 18ویں ترمیم میں آپ کو پتہ ہے پورا سال لگا تھا, سینٹ کے اندر بھی گفتگو کرتے ہوئے, پارلیمان کے اندر بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ 27ویں ترمیم کو بحث کے ذریعے پارلیمان کا حصہ بنائیں, اس میں موقع دیں لوگوں کو, اس کے لوگ سے بریف کریں. پتہ نہیں یہ کس کنٹینٹس میں بات کر رہے ہیں, کنٹینٹس کون سے شیئر کر دیے گئے ہیں, ڈرافٹ کون سا ہے, اور یہ عملی طور پہ جس تاریخ کو, یہ میرے خیال میں 15 تاریخ یا 14 تاریخ بتا رہے ہیں کہ اس سے قبل ہم نے یہ اپروول لینی ہے. تو جتنی اجلت میں یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس میں عوام خواہ ہے, عوام کی بھلائی کے لیے تو اس طرح کی ترمیم نہیں ہو رہی ہے, لیکن میرے خیال میں کچھ لوگوں کی تسکین کے لیے ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ آصف مرزا صاحب. اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت سے علیمہ خان صاحبہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں. صرف وارنٹ گرفتاری نہیں جاری کی بلکہ جو ان کا ضمانتی یا شورٹی جس نے ضمانت اٹھائی تھی اس کے بھی جو ہے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ اس کے نوٹس سے بھیجے گئے ہیں. جج طاہر عباس سپرا انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد سے یہ وارنٹ گرفتاری جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہے وہ جاری کی گئی. اس سے پہلے سہیل خان افریدی وزیر اعلیٰ KP کے ان کے جو وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ بھی جاری کیے گئے تھے, اور اہم ترین جو ہے بات یہ ہے کہ ان کی وارنٹ گرفتاری تعمیل کروانے کے لیے KP ہاؤس کے باہر اسلام آباد پولیس کی ایک بھاری نفری پہنچی تھی. اور ابھی جو تازہ خبر آ رہی ہے اس کے مطابق جو وارنٹ کی تعمیل جو ہے وہ کروا لی گئی ہے اور اب سہیل خان افریدی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اس وقت بڑا دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور وفاقی کابینہ کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کر دی گئی ہے اور اب اس کو سینٹ کے ٹیبل کے اوپر ڈسکشن کے لیے لایا جا رہا ہے. اور آج یہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے انتہائی بڑا امتحان ہے. دیکھنا کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے اب جو 27ویں لائے گی اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا رول پلے کرتی ہے. کل تک جو بلاول بھٹو صاحب تھے ان کے کافی خدشات تھے اور 27ویں کے حوالے سے وہ کافی زیادہ پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس حوالے سے بھی جو ہے وہ مختلف خدشات رکھتے ہیں. دیکھتے ہیں اب کیا صورتحال بنتی ہے. بہرحال اس وقت کی تازہ ترین جو خبر تھی علیمہ خان صاحبہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں, اور اس سے پہلے سہیل خان افریدی کے جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے جس کی تعمیل جو ہے وہ عدالتی پروسیس کے ذریعے کروا دی گئی ہے.